نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں اور ہر قسم کے دکھ درد تکالیف اور مصائب سے محفوظ رہیں، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض ٹارگو ٹی وی کی جانب سے نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہے۔ ویسے دوستو، عموماً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہر بہن بھائی جو ہمارا ہوتا ہے، جو بھی ہے، کسی بھی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہے، اس کی سوچ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، گھر بار کے لیے، رشتہ داروں کے لیے یہی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہم خود بھی اور ہماری اولاد اچھی پروان چڑھیں اور ان کو ترقی ملے، خوشیاں ملیں اور ہر جگہ پہ ان کو عزت ملے، ان کو بھی ملے، ان کے بڑوں کو بھی ملے، ان کے چھوٹوں کو بھی ملے، ان کے گھر والوں کو بھی ملے۔ اسی چکر میں سارے لوگ لگے رہتے ہیں کہ بھئی ہماری زندگی جو ہے، جو زندگی کے 4 دن ہیں، یہ بخوشی عزت کے ساتھ گزریں اور ہر قسم کے آفات سے، بیماریوں سے، تکلیفات سے، مصائب سے اور تنگ دستی سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ہر لمحہ ہر جگہ پہ رب ذوالجلال کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، اور جب وہ کہیں پہ تھک جاتے ہیں، کہیں پریشان ہو جاتے ہیں، کہیں دکھی ہو جاتے ہیں، یا کہیں بیمار پڑ جاتے ہیں، یا ان کی طبیعت کے خلاف کوئی کام ہو جاتا ہے، تو کہیں اکیلے میں بیٹھ کے پھر جو ہے نا وہ دوستو، وہ جو آنسو جو ان کے آنکھوں سے نکلتے ہیں، بہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مد نظر رکھ کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کی طرف متوجہ ہو کے، مراقبہ ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی کمزوری بیان کرتے ہیں اور اپنی جو ہے نا اپنی آرزویں بیان کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہمیں پیدا کیا اور آپ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، لیکن یا اللہ ہم ان مسائل میں گرے ہوئے ہیں، ان مسائل سے ہمیں نکال دے۔ تو دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے، چاہے جس زبان سے ہے، جس قوم سے ہے، لیکن وہ مسلمان ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو مانتا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کو مانتا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت کو مانتا ہو، اس کی خدائی کو مانتا ہو۔ تو دوستو، ان کے لیے، اور جو مومنین ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مانتے بھی ہیں، اللہ کو مانتے بھی ہیں اور اللہ کی مانتے بھی ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی کہ اللہ کو ماننا، اللہ کی طاقت کو ماننا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ماننا، یہ دوستو یہ مومن کی نشانی ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مان کے چلتا ہے۔ تو دوستو، یہ لوگ جو ہوتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام پاتے ہیں۔ تو اللہ کریم بھی یہی چاہتا ہے کہ چاہے اے میرے بندو، چاہے تمہارا تعلق جن لوگوں سے بھی ہو، جس زبان سے بھی ہو، جس قوم سے بھی ہو، جس خاندان سے بھی ہو، چاہے تم فقیر ہو، غریب ہو، امیر ہو، تخت پہ لیٹنے والے ہو، فرش پہ لیٹنے والے ہو، میری ساری خدائی جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ میں نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، یہ زمین اور آسمان، اس کے بیچ میں جتنی خلقت ہے، جتنا بھی نظام ہے، جتنے بھی سورسز ہیں، جتنے بھی فائدے پہنچانے والی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری میں نے آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ اب تم لوگوں نے ایسا کرنا ہے، اگر تم لوگ اس دنیا میں، اور پھر رب ذوالجلال یہ بھی بتاتا ہے اپنے بندوں کو، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سور سے، اپنی کتاب قرآن مجید کے سور سے بتاتا ہے کہ میرے بندو، دنیا کی زندگی پہ تم لوگ دل ہارنا بیٹھنا، کہ تم لوگوں نے یہاں پہ قوی رہنا ہے، یہاں پہ تم لوگوں نے سلامت ہمیشہ رہنا ہے، نہیں، تم لوگوں نے یہاں سے جانا ہے۔ تو لیکن جہاں تک آپ کی زندگی یہاں پہ ہے، یہاں پہ آپ لوگ مقیم ہیں، تو اب تک آپ لوگ مجھ سے مدد طلب کرتے رہو، میری عبادت کرتے رہو، اور میری شکر گزاری میں لگے رہو، اور جو میرا فرمان ہے اس کے مطابق زندگی گزارتے رہو، میں تمہاری زندگی سہل کر دوں گا۔ کیونکہ جب تم میرے احکامات کو پورا کرو گے اور تم لوگ صحیح سمت میں چلو گے، تو آٹومیٹکلی وہ اچھی اچھی چیزیں آپ کو مقدر ہوں گی جو اللہ کریم نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ اور جب یہ نافرمانی پہ آ جاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مان کے نہیں چلتا، تو دوستو پھر جو بربادی والے جو اسباب اللہ کریم نے پیدا فرمائے ہیں، جو نقصان والے ہیں، جو بندے کو اچھے نہیں لگتے،
جس سے بندہ دور بھاگتا ہے، بیماریوں سے، مفلسی سے، تنگ دستی سے، اور جو ہے نا بے عزتی والی زندگی سے، ذلت والی زندگی سے، اور الجھنوں والی زندگی سے، پریشانیوں والی زندگی سے، ٹینشن والی، ڈپریشن والی زندگی سے یہ بندہ دور بھاگتا ہے۔ تو دوستو پھر ان اسباب سے یہ تبھی بچے گا جو یہ برے اسباب کو لے کے آتا ہے، برے حالات کو لے کے آتا ہے، یہ جو حالات ہیں، تو اس سے یہ تبھی بچ سکتا ہے جب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مان کے چلے گا اور اس کا قبلہ درست ہوگا اور یہ صحیح سمت میں ہوگا۔ تو دوستو ہماری کوشش ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، اور ہماری دعا بھی ہے کہ یا اللہ ہمیں اس طرح بنا دے جس طرح آپ چاہیں، جس مقصد کے لیے آپ نے ہمیں پیدا فرمایا اس مقصد کے لیے ہمیں کامیابی عطا فرما۔ تو دوستو بات ایسی ہے کہ جو آپ لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے اس ویڈیو کی وساطت سے، تھوڑی سی بات جو میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کرتا ہوں، وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ دوستو ہمارا یقین جو ہے وہ مال سے ہٹ کے اور اسباب سے ہٹ کے اعمال پہ آ جائے، اللہ کی ذات پہ آ جائے۔ اللہ کریم نے جو اعمال ہمیں سکھائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے سکھائے ہیں اللہ پاک کے قریب ہونے کے، جیسے کہ نمازیں ہیں، نمازوں کی پابندی سے آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے ہی آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی، اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ذکر اذکار سے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد، نصرت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے آپ لوگ اللہ پاک کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ لوگ سماج میں اپنا عزت رتبہ بنانا چاہتے ہو تو سماج میں جو سورسز ہیں وہ پھر آپ نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، خیرات دینی ہوتی ہے، صدقات دینے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہوتا ہے، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، فقیر کے ساتھ جوڑ کے رکھنی پڑتی ہے۔ تو اس طریقے سے سماج میں آپ کا ایک مقام بنتا ہے، ایک رتبہ بنتا ہے، وہ بھی نیک اعمال کے سور سے بنتا ہے۔ تو دوستو تنگ دستی سے، غربت سے، فقیری سے، فقر و فاقہ سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ پہ فقر نہ آئے، مجھ پہ فاقہ نہ آئے، اور مجھ پہ تنگ دستی نہ آئے، میں تکلیف میں نہ ہوں، میرے بچے نہ ہوں، میرے گھر والے نہ ہوں، اور ان کی زندگی اچھی ہو، ان پہ کوئی فاقہ نہ آئے۔ تو دوستو ان چیزوں سے یہ فاقے سے دور بھاگتا ہے، اور اسی طرح یہ بھی چاہتا ہے کہ میرا جو ایک تو فاقہ ہوتا ہے، اور ایک رزق کی فراوانی ہوتی ہے، کہ جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اچھی اچھی نعمتیں، اس کی فراوانی ہو، وافر مقدار میں اللہ کریم کی طرف سے ہمیں ملے، اور ہم اس کو صحیح طریقے سے اس کو یوٹیلائز کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو دوستو اس کے لیے جو ہے نا اللہ کریم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں تنگ دستی سے بچنے کے لیے، غربت سے بچنے کے لیے، فقر و فاقہ سے بچنے کے لیے۔ اگر کسی کو فقر ہے، فاقہ ہے، اور کسی کو دوستوں ان کے گھر میں فاقے آتے ہیں، تو دوستو اس ڈر کی وجہ سے اگر وہ پریشان ہے تو اس کو تو چاہیے کہ ہر رات کو مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے۔ یہ دوستو ایک بہت ہی مجرب نسخہ ہے فاقوں۔ یہ جو شخص یا جو بندہ بندی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کی اسپیشلی مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے یا کرتی ہے، جو بھی ہے دوستو، تو دوستو ان پہ کبھی فاقہ نہیں آئے گا، ان کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، وہ جو ہے نا ان پہ وہ کبھی دکھی نہیں ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور اسی طریقے سے دوستو پھر جو ہے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں فراوانی آئے اور وافر مقدار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں ملیں اور ہمیں خوشیاں ملیں، فراوانی ہو، ٹھیک ہے نا دوستو، اسموتھ فنکشن میں وہ چیز چلتی رہے، تو اس کے لیے پھر سورہ مزمل کی تلاوت اول آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھ لیا کریں، اور یہ جو میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں سورہ مزمل کی جو آخری رکوع ہے، سورہ مزمل کے آخری رکوع کو آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیا، اور پھر دوستو وہ آخری رکوع اپنے بڑے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھ لی ہے دوستو، 3 دفعہ پڑھ لی، اور پھر درود ابراہیمی 3 دفعہ پڑھ لیا۔ اس طریقے سے جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کے سورہ مزمل کا یہ وظیفہ پکڑ لیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، چند ہی دن میں دوستو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے گھر میں کہاں سے برکت کی، رحمت کی نہریں کھل گئی ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کو کن کی خوشیوں سے نوازنا ہے۔ تو دوستو وہ جو فراوانی ہوتی ہے وہ عزت کی فراوانی بھی ہو سکتی ہے، رزق کی بھی ہے، پھلوں کی بھی ہے، ہر اچھی چیز کی فراوانی ہو سکتی ہے۔ تو وہ فقر و فاقہ کا میں نے آپ کو علیحدہ بتا دیا، اور یہ جو رزق کی فراوانی جو ہے، تو اس کے لیے دوستو پھر جو ہے سورہ مزمل کی آخری رکوع جو ہے اسے اول آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھنا، اور آخری رکوع کو 3 بار تلاوت کر کے اللہ پاک سے دعا کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، اور اس کے بیچ اپنی ساری دعائیں مانگنا، پھر سورہ فاتحہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، اور دعا ختم کر دینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کے سوال کرنا۔ اس طریقے سے دوستو انشاءاللہ آپ لوگوں کے رزق میں فراوانی آئے گی، تنگ دستی بھاگے گی، پریشانی بھاگے گی، غربت بھاگے گی، مفلسی سے آپ لوگ بچے رہو گے، اور ہر قسم کی سہولت ہوگی، اور ہر مشکل میں آپ کی سنی جائے گی، اور ہر طرف سے رحمت اور برکت کے دروازے آپ پہ کھلے رہیں گے۔ آپ کے بچوں کی جو نشو و نما ہوگی
وہ ان کی مائنڈ گروتھ صحیح ہوگی، ان کی ڈیولپمنٹ صحیح ہوگی، ان کے لیے روزگار کے مواقع کافی سارے ہوں گے، آپ ذہنی سکون میں ہوں گے، آپ پہ کسی بھی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی، کسی بھی قسم کا آپ پہ ڈپریشن نہیں ہوگا جب آپ کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بن جائے اور اپنے بچوں کا تعلق اپنے اللہ اپنے رب سے بنانے کی کوشش کریں، ان میں بھی لگے رہیں، کیونکہ بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے۔ تو آپ تو میچیور ہو، تو ان کو آپ کی سمجھ میں تو بات آ جاتی ہے، لیکن بچوں کے سمجھ میں تھوڑی دیر سے بات آتی ہے، تو آپ نے تھوڑی محنت کرنی ہے اپنے بچوں کے ساتھ تاکہ ان کی بھی اچھی گروتھ ہو اور وہ لوگ بھی انہی اعمال کے بیچ میں ان کی جو ہے نا ڈیولپمنٹ ہو، ان کا مائنڈ گروتھ ہو، تو اس طریقے سے وہ کبھی پریشان نہیں ہوں گے، اور ان کی وہ پھر ہمیشہ خوش رہیں گے، اور پھر آپ کو مرتے دم تک دعائیں دیں گے کہ یا اللہ ہمارے ماں باپ پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، اور ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھا، اور ہماری جو ہے نا ہر لہجہ ہر آن جو ہے نا ہمارے ہر قسم دکھ درد پریشانی سے ہمیں محفوظ رکھا۔ تو دوستو، بات تو کافی لمبی ہو جاتی ہے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ چینل میں کے تھرو ہم لوگ اچھے سے اچھے اعمال آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور آپ لوگ ان کو سن کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، رزق کی فراوانی ہو، فقر و فاقہ سے اللہ پاک آپ سب لوگوں کو دور رکھے، اور آپ کے بچوں کو نیک و صالح بنائے، آپ کی عمر میں اللہ پاک زندگی میں برکت دے نیک اعمال کے لیے، آمین سمین، اور جہنم سے بچائے، جنت عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو ضرور ویڈیو کو آپ لائک بھی کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو؟ اچھی باتیں پہلانا یہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔